آداب ناظرین، SYS چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ AIMIM پریزیڈنٹ و حیدرآباد MP جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی کی مسلسل جدوجہد کے بعد حکومت کی جانب سے آنریبل IT منسٹر جناب KT راما راؤ نے پرانے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور ترقیاتی کاموں کی شروعات کی۔ سردار محل پہنچ کر انہوں نے میڈیا کے سامنے پرانے شہر کی ترقی کے بارے میں تفصیلات بتائیں۔ آئیے دکھاتے ہیں اس کی ایک تفصیلی رپورٹ۔ ہمارے چینل دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگلی اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کریے، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ Good afternoon, everybody. I invite all, and I also invite MLC Mr. Goldie sir. That is Goldie sir, and as well as our Vani madam. We invite all the MLAs. Honorable Minister for Home Affairs Muhammad Ali sir, and Honorable MLAs and Honorable MP sir, our beloved Shri Asaduddin sir, and I also invite MLC Mr. Goldie sir, that is and also MLC madam Pradhi Vani Devi. ممتاز احمد خان صاحب، متعلقہ رکن اسمبلی، تمام ہمارے GHMC کے اعلیٰ عہدیدار بشمول جناب لوکیش صاحب جو کمشنر GHMC کے ہیں، متعلقہ رکن بلدیہ اور ریاض الحسن افندی MLC، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج محترم جناب KT راما راؤ صاحب کے ہاتھوں سے حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں 203 کروڑ کی لاگت سے آج ترقیاتی کاموں کا افتتاح ہوا، جس میں ابھی ضیاء الدین صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ سردار محل کی بحالی اور تزئین نو کا سنگ بنیاد محترم جناب KT راما راؤ صاحب نے کیا، جس کی تخمینہ لاگت 30 کروڑ روپے ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سردار محل ایک تاریخی جگہ ہے، اور جو کوئی بھی حیدرآباد ساؤتھ کے اس علاقے میں سیاست میں داخل ہوا، وہ اس کا آغاز، سیاسی زندگی کا آغاز اسی سردار محل سے ہوتا ہے۔ 1994 میں جب رکن اسمبلی کا پرچہ نامزدگی داخل کرنے آیا تو اسی جگہ پر میرے ساتھ سابقہ رکن بلدیہ غفار صاحب تھے۔ یہ اس وقت حیدرآباد کے بلدیہ کا یہیں پر میئر بیٹھتے تھے۔ تو اس سردار محل کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں چیف منسٹر محترم جناب کے چندر شیکھر راؤ صاحب کا کہ انہوں نے ہماری اس تجویز کو قبول کیا، اور خاص دلچسپی اور توجہ جناب KT راما راؤ صاحب نے لی۔ اور سردار محل ایک تاریخی عمارت ہے، یہ ہماری ریاست کا، اس شہر کا ایک ورثہ ہے، اور اس ہیریٹیج کو ہر لحاظ سے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس بلڈنگ کو رینوویٹ کیا جائے گا، اور یہاں پر مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز کا آغاز کیا جائے گا۔ وہیں پر منڈی میر عالم کو سری بنانے کے کاموں کا سنگ بنیاد کیا گیا۔ 21 کروڑ 90 لاکھ کی لاگت سے میر عالم منڈی میں ایک نئی مارکیٹ بنائی جائے گی، جو وہاں کے مونڈے داروں اور ذمہ داروں کی اجازت اور ان کی منظوری سے کام ہو رہا ہے۔ چار مینار میں، محبوب چوک میں اس چوک کی مارکیٹ کو نہیں بنایا جا رہا ہے،
اور اس کی لاگت 36 کروڑ روپے ہوگی اور انشاءاللہ یہ بہت بڑا کام ہوگا. پھر بہادر پورہ میں کالا پتھر پولیس اسٹیشن کی زمین پر نئے پولیس اسٹیشن کی عمارت کا سنگ بنیاد وزیر داخلہ جناب محمود علی صاحب نے کیا، جو 4 کروڑ 20 لاکھ کی لاگت سے بنایا جائے گا. پھر بہادر پورہ کا جو فلائی اوور جو مکمل ہو چکا ہے اور اس کا پورا کام، اس کی تعمیری لاگت 109 کروڑ کی لاگت سے 6 لین والے 2 طرفہ فلائی اوور کا افتتاح کیا گیا. اس فلائی اوور کے سلسلے میں جناب محترم کے ٹی راما راؤ صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جس جگہ پر بہادر پورہ نیا فلائی اوور بنایا گیا، اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں وزیر بلدی نظم و نسق کو کہ انہوں نے اس کا سنگ بنیاد بھی، فاؤنڈیشن سٹون بھی انہوں نے ڈالا تھا. آج ان کے ہاتھوں سے اس کا افتتاح ہوا. میری جناب کے ٹی راما راؤ صاحب سے اور چیف منسٹر سے گزارش ہے کہ اس بہادر پورہ فلائی اوور کا نام بانی جامع نظامیہ حضرت فضیلت جنگ کے نام سے رکھا جائے، تو ان کو ایک بہترین خراج عقیدت پیش کیا جائے گا. اور وہیں پر بہادر پورہ میں میر عالم تالاب میں ایک میوزیکل فاؤنٹین کا بھی افتتاح کیا گیا، جو 2 کروڑ 55 لاکھ کی لاگت سے وہاں پر شروع کیا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ میر عالم تالاب میں اس کے اطراف میں قریب 6 کلومیٹر 8 کلومیٹر کا ایک بند بھی وہاں پر بنایا جائے گا، جو منسٹر صاحب نے منظوری دی. اور ایک بہترین پارک اور چلنے کی سہولتیں، تاکہ دن میں اور رات میں لوگ وہاں پر آ کر بیٹھ سکیں، اور ایک گارڈن وہاں پر بنایا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ 9 نمبر محمد آباد سے میر عالم تک ایک چین لنک برج بھی بنایا جائے گا. ابھی اس کا تیاری چل رہی ہے ٹیکنیکل، اس کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا جناب کے ٹی راما راؤ صاحب کا کہ اس کا انہوں نے منظوری دی. اور مجھے ٹیکنیکل انجینئرز یہ بتا رہے ہیں کہ قریب 700 سے 800 کروڑ کی لاگت کا وہ چین لنک برج اگر منظوری ہو جائے گی، اس کی جب کام شروع ہوگا، وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ٹریفک کا حل ہوگا. ساتھ ہی ساتھ یہاں سے ہم لوگ حلقہ اسمبلی کاروان میں 290 کروڑ کی لاگت سے پورے حلقہ اسمبلی کاروان میں ایک نئی سوریج لائن ڈالی جائے گی. وہ کام کا ٹینڈر بھی ہو چکا ہے، کانٹریکٹر کو کام الاٹ ہو چکا ہے، اور آج جناب کے ٹی راما راؤ کے افتتاح کے بعد انشاءاللہ فوراً وہ کام کا آغاز ہوگا. تو یہ آج 203 کروڑ کی لاگت سے حلقہ اسمبلی حلقہ پارلیمانی حلقہ حیدرآباد میں وزیر بلدی نظم و نسق کے توسط سے آپ نے یہاں پر آ کر ان کاموں کا افتتاح کیا. میں نے منسٹر صاحب سے 2 اور چیز کی گزارش بھی کی ہے کہ ہمارے اراکین اسمبلی اور خاص طور سے قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے اسمبلی میں بھی چیف منسٹر کو اس جانب توجہ مبذول کرائی کہ حلقہ اسمبلی حیدرآباد بلکہ پورے حیدرآباد ڈسٹرکٹ میں بہت سے ایسے گھر ہیں جو نوٹری کی کاغذ ہمارے پاس ہیں. تو حکومت کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک سب کمیٹی بنائی جس میں کے ٹی راما راؤ صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے. اس کمیٹی نے سفارش دی کہ جو اس کے پاس نوٹری ہے حکومت اس کو رجسٹریشن کرے، اور اس کی قیمت اس وقت جو تھی جب وہ نوٹری کرائے. تو وہ فائل اب ہمارے چیف سیکرٹری صاحب کے پاس ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جلد سے جلد ہمارے چیف سیکرٹری سومیش کمار صاحب اس کو منظوری دے دیں گے، تو اس میں غریبوں کو ایک بہت بڑی راحت ملے گی. اور ساتھ ہی ساتھ میں ابھی جناب کے ٹی راما راؤ صاحب سے اس بات کو یاد بھی دلایا ہوں جس کا تذکرہ اور وعدہ ہمارے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ صاحب نے اسمبلی میں کیا تھا کہ عثمانیہ ہاسپٹل میں ایک نئی بلڈنگ بنانے کا. انشاءاللہ تعالیٰ میں ہمارے ہیلتھ منسٹر جناب ہریش راؤ صاحب سے بھی بات کر کے ان کو ہم لا کر عثمانیہ ہاسپٹل کی بلڈنگ کا معائنہ کریں گے. مجھے پرانی بلڈنگ سے کوئی محبت نہیں ہے، اور اگر کسی کنزرویشنسٹ کو تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف ہونی چاہیے، کیونکہ اگر وہاں پر نئی بلڈنگ کی ضرورت ہے، تلنگانہ کے بیشتر علاقے کے غریب لوگ آ کر عثمانیہ ہاسپٹل میں اپنا علاج کرواتے ہیں، اور وہاں پر اس نئی بلڈنگ کی بے حد ضرورت ہے. اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ عثمانیہ ہاسپٹل کی ایک نئی بلڈنگ بنے، جس کا وزیر اعلیٰ چیف منسٹر نے اسمبلی میں اس کا وعدہ کیا. میں پھر سے جناب کے ٹی راما راؤ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ان تمام تعمیری کاموں کا افتتاح کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ بہادر پورہ میں ایک اور بہادر پورہ سے لے کر آرام گھر تک
ایک ایکسپریس وے کا کام چل رہا ہے، انشاءاللہ وہ بھی تیزی سے چل رہا ہے، اور 1 سال 1.5 سال کے اندر جب وہ کام مکمل ہو جائے گا تو جو ٹریفک جام کا مسئلہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ پیٹلا برج پولیس لائن سے لے کر آرام گھر تک شام میں 5 بجے سے رات میں 12 بجے تک جو ٹریفک جام ہوتا ہے، مجھے یقین ہے کہ آج کے اس فلائی اوور کے افتتاح کے بعد کسی حد تک اس میں بہت راحت ملے گی، اور 1 سال 1.25 سال کے بعد جو وہ ایکسپریس وے کا کام ہو جائے گا تو مجھے یقین ہے کہ اسموتھلی ٹریفک کا فلو ہوگا۔ یہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے، اور یہ سردار محل کی بلڈنگ جب رینوویٹ ہو جائے گی مجھے یقین ہے کہ یہ حیدرآباد کے کلچرل سینٹر کا ایک مرکز بنے گا، اور اتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ٹورسٹ آتے ہیں، تو یہ بہت اچھا اور بڑا کام یہاں پر ہو رہا ہے۔ پھر سے میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بحیثیت رکن پارلیمان آپ تمام کا ویلکم خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں گزارش کروں گا جناب محمود علی صاحب سے کہ وہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت مآب وزیر MAUD اینڈ انڈسٹری اینڈ ڈائنامک لیڈر KT راما راؤ صاحب، اور آپ کے حرد العزیز MP اسد الدین اویسی صاحب، اور آپ کے بھی مقامی MLA احمد پاشا قادری صاحب، آنریبل ممتاز احمد خان صاحب، آنریبل MLC وانی دیوی صاحبہ، آنریبل MLC پربھاکر صاحب، آنریبل MLC افندی صاحب، اور مقامی کارپوریٹر سہیل قادری صاحب، اور ڈائس پر بیٹھے ہوئے تمام GHMC اور آج اس پروگرام میں آئے ہوئے تمام میرے بھائیوں بہنوں، آپ جانتے ہیں تلنگانہ بنے گا تو کیا ملے گا؟ یقیناً تلنگانہ بنے گا تو آج ہماری ترقی ہو رہی ہے، خاص طور سے مسلمانوں کو ہر شعبے حیات میں ترقی دینے کا سہرا ہمارے آنریبل CM صاحب KCR صاحب نے اٹھایا ہے۔ آج پرانے شہر کو بھی ترقی دینا چاہیے، اور آپ جانتے ہیں 65 سال میں اسد بھائی بھی جانتے ہیں، ممتاز بھائی بھی جانتے ہیں، 65 سال میں کانگریس اور تیلگو دیشم نے پرانے شہر کا رخ نہیں کیا، اور ترقی کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارے CM صاحب یہی چاہتے ہیں پرانا شہر بھی بہت اچھی طریقے سے ترقی کرے، یہاں کے لوگ بھی ہر طریقے سے ہر حکومت کے پالیسیوں سے استفادہ حاصل کرے، اور خاص طور سے آج ہمارے آنریبل منسٹر صاحب نے اسد بھائی کے ساتھ کئی پروگراموں کا اناگریشن کیا، خاص طور سے میرالم ٹینک۔ آپ دیکھتے ہیں میرالم ٹینک کا یہ حال تھا، بہت برا حال تھا، آج کافی ڈیولپ ہو چکا ہے۔ اس میں ڈیولپ اور کرنے کے لیے ٹوٹل آج کے جو اناگریشن پروگرام کیے گئے اس کے لیے ٹوٹل 495 کروڑ کا خرچہ ہے۔ آنریبل منسٹر KT راما راؤ صاحب نے آج وہاں پر میرالم ٹینک کا افتتاح کیا، وہاں جو فوارے لگائے گئے اور اسے اور بھی ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ بازو میں کچرے کی نکاسی کے لیے ایک شیڈ کا بھی اناگریشن کیا گیا، جو کچرا جمع ہوتا ہے پرانے شہر کا وہاں سے ڈسپوز کرنے کے لیے۔ اسی طرح برج کا اناگریشن کیا گیا جو شہر کے اندر پرانے شہر کو بہت ضروری تھا، اس کے لیے کافی خرچہ کیا گیا، آج اس برج کا اناگریشن کیا گیا۔ اسی طرح ایک پولیس اسٹیشن کالا پتھر، اس کا بھی آنریبل منسٹر صاحب نے فاؤنڈیشن رکھا۔ یقیناً پرانے شہر میں اچھے سے اچھے پولیس اسٹیشن بنائے جا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی کئی پولیس اسٹیشن کا اناگریشن ہو چکا ہے، خاص طور سے چندرائن گٹا پولیس اسٹیشن بہت اچھی طریقے سے بنایا گیا، آج یہ پولیس اسٹیشن بھی بہت اچھی طریقے سے بنایا جائے گا۔ اسی طرح منڈی میرالم منڈی کو جو بہت پرانی منڈی ہے، جو بہت برسوں سے اندر جانا بھی بہت مشکل ہوتا تھا، کچڑ پانی رہتا تھا، اس منڈی کو رینیو کیا جا رہا ہے، اور ایک اعلیٰ پیمانے پر اچھی منڈی بنائی جا رہی ہے تاکہ پرانے شہر کے لوگوں کو اچھی طریقے سے سہولت ہو۔ اور میرالم چوک ایریا جو ہے بہت پرانا ایریا ہے، چوک کی مسجد ہے، وہاں کی گھڑیاں کو ریپیئر کیا گیا، مرغیوں کا جو چوک مارکیٹ کے اندر ہے اس مارکیٹ کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، بہت اچھے پیمانے میں بنایا جا رہا ہے، کیونکہ شہر حیدرآباد میں کافی ہیریٹیج بلڈنگ ہے، خاص طور سے سردار محل بھی بہت ہیریٹیج بلڈنگ ہے، اس کو بھی ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا بجٹ کبھی بھی کسی حکومت نے کبھی سوچا بھی نہیں، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ پرانا شہر بھی نئے شہر کی ترقی کرے، اور پرانا شہر نہیں ہے اسے اولڈ سٹی نہیں بلکہ ایک گولڈ سٹی ہے۔ یہاں پر ایک چار مینار ہے جو ساری دنیا میں مشہور ہے، اور پرانا شہر بہت سے لوگ آتے ہیں، پرانے شہر جو لوگ بھی حیدرآباد انڈیا آتے ہیں، خاص طور سے جب حیدرآباد آتے ہیں تو بغیر چاندار دیکھ کر یہاں سے نہیں جاتے۔ چاندار اور پرانے شہر کی بڑی محبت، گنگا جمنا تہذیب اگر کسی جگہ ہے تو پرانے شہر میں۔ میں ہمارے منسٹر صاحب کو بتانا چاہتا ہوں، اولڈ سٹی میں کوئی آدمی اگر گر جائے، موٹر سائیکل سے گر جائے اور سب اپنی جمع ہوتے ہیں اسے دوا کرنے لے آتے،
तकलीफ दूर करते हैं। ओल्ड सिटी में प्यार और मोहब्बत का एक बहुत बड़ा नमूना है। इसके लिए मैं खासतौर से एमपी साहब को और एमएलए साहब को मुबारकबाद देता हूँ। और यकीनन हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब बहुत एक ऐसे इंसान है जो सारे कौमों को एक साथ देखते हैं। आजकल देख रहे हैं हिंदुस्तान के हालात में अगर कोई आवाज उठाने वाले लीडर है तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है। वो चाहते हैं हिंदुस्तान एक गंगा जमुना तहजीब की तरह चले, खासतौर से सारे कम्युनिटी के साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी को भी मुकम्मल इंसाफ मिले और प्यार और मोहब्बत से अच्छी जिंदगी गुजारे। यही हमारे सीएम साहब का सपना है। आज के इस कई प्रोग्राम के इनाग्रेशन पर तकरीबन 500 करोड़ के 495 करोड़ सैंक्शन किए गए। जीएसएम से कमिश्नर साहब को, उनके अहदेदारों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं और ये भी काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए तो बेहतर है। खासतौर से मैं हमारे मिनिस्टर केटी रामाराव साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज कई दिनों के बाद ये प्रोग्राम के लिए खासतौर से आज कई एक प्रोग्राम इनाग्रेशन कर रहे हैं और आने वाले वक्त में भी जो हैदराबाद में ओल्ड सिटी में जिस चीज की जरूरत है वो जरूर पूरी की जाएगी। और उसके लिए हमेशा हमारे चीफ मिनिस्टर केटी रामाराव साहब जब भी ऑफिसरों से जिक्र करते हैं, बात करते हैं तो कहते हैं कि ओल्ड सिटी को भी डेवलप किया जाए, ओल्ड सिटी में क्या चीज की जरूरत है उसे मुहैया किया जाए और बजट की फिक्र मत कीजिए। ओल्ड सिटी भी जिस तरह नाम उसका गोल्ड सिटी है उसी तरह तरक्की करे, ये कहते हैं मैं केटी रामाराव साहब मुबारकबाद शुक्रिया अदा करता हूँ। और असद भाई को, हमारे मुमताज खान साहब को दिल गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। सोहल कादरी साहब कारपोरेटर साहब भी है और भी दूसरे कारपोरेटर्स हैं, सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय तेलंगाना। స్థానిక పార్లమెంట్ సభ్యులు, హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యులు, సోదరులు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు, గౌరవనీయులు రాష్ట్ర హోంశాఖ మంత్రివర్యులు పెద్దలు మొహమ్మద్ మహమూద్ అలీ గారు, స్థానిక శాసనసభ్యులు, స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు ముంతాజ్ అహ్మద్ ఖాన్ గారు, గౌరవ శాసన మండలిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విప్ ఎంఎస్ ప్రభాకర్ రావు గారు, శాసన మండలి సభ్యురాలు సోదరి శ్రీమతి సురభి వాణీదేవి గారు, స్థానిక కార్పొరేటర్లు, అదేవిధంగా మా జిహెచ్ఎంసి కమిషనర్ లోకేష్ కుమార్ గారు, గౌరవనీయులు शायद बच्चे